قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم جزاک اللہ جی ماشاء اللہ جزاک اللہ جی بڑی پیاری آواز نال تلاوت قرآن پاک پیش کرنے سے قاری شفیع الرحمان صاحب اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت دیساں حافظ عمران چشتی صاحب کے سٹیج پر تشریف لے آن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب حضرات آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ مقام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ مقام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اور نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اور مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں،
بات جبریل میرا پتا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ جزاک اللہ جی، بڑے خوبصورت انداز نال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیشکار سے حافظ عمران چشتی صاحب۔ دوستو چونکہ ٹائم کی مد نظر رکھنے کیمپ کافی ہوئی گیا، محفل کی اگے کرنے میں انتہائی مشکور ممنون حمیدوار برائے ایم پی اے راجہ ندیم صاحب، اس سے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، میری تحصیل کلر سیدنی، بڑی خوبصورت شخصیت اور سادہ بار چیئرمین، انہوں نے ہمراہ محمود شوکت بٹی صاحب انشاءاللہ حمیدوار برائے ایم این اے دیگر جتنے دوست اب آپ تشریف فرمائے سارے نا سپیشل شکریہ ادا کر سکے، اپنا بڑا قیمتی وقت کٹی گئے سارے جلسہ گاہ ڈوٹ کو اندبالا کیتا۔ میں رکش کرساں کاروباری سیاسی سماجی شخصیت، سابق ناظم یو سی کنوا، ساری بزرگ شخصیت، بڑی خوبصورت شخصیت جناب آجی ظہیر صاحب، جناب اگر رکش کرساں کہ اسٹیج پر تشریف لے آؤ اور اپنے خیالات نظار کرو، تو سنیے بھرپور تاڑیاں آجی ظہیر صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے اسٹیج پہ تشریف فرما شوکت محمود بھٹی صاحب، راجہ ندیم صاحب، دوسرے میرے بزرگ، میرے بھائی، اور پنڈال میں میرے بزرگ، میرے بھائی، سب کو السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم تحصیل کلر سیدہ کے حوالے سے یہاں سارے اکٹھے ہیں، اور میرے ان بھائیوں نے جو تحصیل کلر سیدہ کے حوالے سے اور بالخصوص اپنے حلقہ کے حوالے سے جو سٹینڈ لیا ہے، ہم انشاءاللہ ان کی بھرپور حمایت کریں گے، اور یہ سیاسی قیادتوں کو باور کرائیں گے کہ تحصیل کلر کا اپنا ایک وجود ہے، اور ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم ہمیشہ ان قیادتوں کا بھرپور دفاع کرتے رہے، ان کا ساتھ دیتے رہے، لیکن اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سب نے کلر کو، بالخصوص تحصیل کلر کو قیادت کے حوالے سے اگنور کیا ہے۔ کم از کم کلر سیدہ کا یہ حق ہے، یہاں 1,00,000 ووٹ سے زیادہ ووٹ پول ہوتا ہے، یہ کلر سیدہ والوں کا حق ہے کہ انہیں بھی کوئی سیٹ ضرور ملنی چاہیے تھی، لیکن ان بھائیوں نے جو سٹینڈ لیا ہے آزاد امیدوار کی حیثیت سے، ہم انشاءاللہ ان کی بھرپور مدد کریں گے، ان کا دفاع کریں گے، اور انشاءاللہ انہیں کامیاب کریں گے۔ میری آپ تمام بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ ہم سب مل کر اپنے علاقے، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں اور ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ آپ سب صاحبان کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ میرے محترم قابل احترام حاجی ظہیر صاحب، بڑی خوبصورت انداز اپنے خیالات نظر کرنے سے بھی، اور میں
انتہائی مشکور ہاں پاشا نیوز نے تمام پینل نہ جڑے آج نے جلسہ آگا کی لائیو کوریج کرنے پہ اور کلر سیدہ نے نڈار بے باغ صافی عبدالعزیز پاشا صاحب صحافت کی خدمات پر میں خراج تحسین اپنی طرفوں اور راج ندیم صاحب کی طرفوں پیش کرنا اور آج نے خصوصی کوریج بھی کرنے پہ میرے بھائی صدر پریس کلب کلر سیدہ ارشد محمود چودھری صاحب حافظ کامران صاحب اور صدر جوید اقبال صاحب اور عبدالعزیز پاشا صاحب جتنے بھی دیگر دوست اب آپ کوریج کرنے سر دوستان شکریہ جی اور میں رکش کر ساتھ سنیے بھرپور تاڑیاں انتہائی قابل عزت احترام سابق چیئرمین یوسی کنوا میری مراد ماسٹر پرویز قاضی صاحب جناب کا رکش کر ساتھ کے سٹیج پر آؤ اور اپنے خیالات نہ اظہار کرو جی الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اس بزم کے دلہا محمود شوکت بٹی صاحب، راجہ ندیم احمد صاحب اور تمام سامعین و ناظرین کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ سب پہ یہاں ہے کہ آج راجہ ندیم احمد نے یہ پنڈال کیوں سجایا ہے. جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے ہماری ایم این اے کی سیٹ مری کے پاس رہی ہے. سب سے پہلے راجہ کالا خان صاحب مرحوم و مغفور رہے ہیں، اس کے بعد راجہ غلام سرور صاحب مرحوم و مغفور رہے ہیں، اس کے بعد خاقان عباسی صاحب براجمان رہے ہیں، اور 90 کے بعد 90 کے بعد جو ہے مسلم لیگ نے یہ سیٹ مری کو شاہد خاقان عباسی کی صورت میں عطا کی ہے، اور وہ ہمارے ایم این اے رہے ہیں، منسٹر رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں. لیکن اس کا اگر مختصر تجزیہ کیا جائے، مری اور کوٹلی ستیاں کوسار ہے، کوہٹا اور کلر سیدہ ہم پٹھواری ہیں. ہماری صرف پول ووٹ کلر سیدہ کی کوہٹا نکال کے مری اور کوٹلی ستیاں سے زیادہ ہے، اور ہم لوگوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے. لیکن ہمارا کوئی بھی کینڈیڈیٹ اگر کسی سے یہ ریکویسٹ میں نے بھی اپنی زندگی میں کی ہے کہ آپ ایم این اے کا الیکشن کنسپٹ کریں تو وہ فوراً یہی کہتے ہیں کہ مری والے کوٹلی ستیاں والے ہمیں ووٹ نہیں دیتے ہیں. بھائی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تعصب اسلام میں ایک حد تک جائز ہے. مثلاً اگر ہم یہ کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں یا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا کھانا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، اچھی ان کی رہائش ہو، اس میں اسلام کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے. لیکن ہاں اگر دوسرے کے بچوں کو حق مار کے ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو یہ اسلام میں ناجائز ہے. یہ دو ایسی شخصیات ہمارے سامنے آئی ہیں، انہوں نے اس جنگ کا ایک آغاز رکھا ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے کہ ہم نے اپنے حقوق کو لینا ہے. ہمیں یہ شکوہ ہے، ہم مسلم لیگ سے ہیں، مسلم لیگ میں ہی رہے ہیں، پاکستان بننے کے ساتھ ہم چلے ہیں، آج تک ہم چل رہے ہیں. کم از کم مسلم لیگ کی سینئر قیادت نے ان سب لوگوں سے انٹرویو لیا ہے، ان سے فیسیں وصول کی ہیں. اتنا تو کر دیتے ہیں، ان سب کو بٹھا کے انہیں اعتماد میں لے کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایک بندے کو سامنے لا رہے ہیں، آپ سارے تعاون کریں. میرے خیال میں انہوں نے اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کی ہے. تو آج اگر یہ دو شخصیات ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ جنگ اپنی نہیں لڑ رہے ہیں، یہ اپنے حلقے کی اپنے لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی ہمیں بھی بیدار ہونا چاہیے. حقوق لینے کے لیے ایک آدمی نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کھڑے ہوں گے تو ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے. اس لیے میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے سب نے مل کے ان کا ساتھ دینا ہے، اور ہم نے اپنے حقوق کے لیے یہ جنگ لڑنی ہے. ہمیں کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، ہم کسی کی جڑیں نہیں اکھاڑیں گے. ہم پاکستان کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم مسلم لیگ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں ہمارے حقوق کا تعلق ہے، اگر ہمیں کوئی اگنور کرے گا تو ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور آپ سب مل کے ان دو شخصیات کے پیچھے سب کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے. تو ان کے یہ قدم اٹھانے پر میں دونوں شخصیات کا تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دونوں علاقے کی ہماری جنگ لڑنے کے لیے سامنے آئے ہیں.
और हमें इनका साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरे मोहतरम मास्टर परवेज कादरी साहब अपने खिलाफ नाजार करने से मैं इंतहाई मशकूर हूँ जी। आज ने साढ़े बेहतरीन साहबी जड़े किसी तारफ ने मुताज ने इकराम कुरैशी साहब और दिल नवाज साहब और कोटा न्यूज़ मैं इन दोस्तों शुक्रिया अदा करना मेरे भाई जैद परवेज साहब और प्रेस क्लब चौहा खालसा मेरे भाई राजा आसिफ साहब दीगर तमाम दोस्तों आप नमी शुक्रिया मेहरबानी। मैं 367 गड्डी नंबर ही जी कोई उस रोड ब्लॉक की थी बराए मेरे बनी अपनी गड्डी को पहुंचे जी रास्ता बंद आ तो उसने वजह से 367। अच्छा जी और मैं रिक्वेस्ट कर सा मोहतरम जनाब साबिक काउंसलर सूबेदार नेमत साहब उन्होंने का रिक्वेस्ट कर सा बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ ले आओ और अपने खिलाफ नाजार करो जी। तुम बार पूर तालियां नाल सूबेदार नेमत साहब जी वेलकम जी। नंबरदार सुनील साहब जी वेलकम आने जी उन्होंने तमाम दोस्तों की वेलकम खुश आमदीद सत बिस्मिल्लाह जी आया जी बिस्मिल्लाह जी। मैं जनाब ने पूरे पहले अपनी तरफों सदाबार चेयरमैन हमीदवार बराए MPA इंशाअल्लाह राजे नदीम साहब की तरफों वेलकम खुश आमदीद सत बिस्मिल्लाह जी आया जी बिस्मिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी। और शुक्रिया मेरे भाई शेख कमर इस्लाम साहब आप कलर सईदा साफत ना एक बहुत बड़ा नहीं ना शुक्रिया मैं दागर साहब बड़ी मेहरबानी बिस्मिल्लाह जी। जनाब काबिल एहतराम सूबेदार रहमत साहब साबिक काउंसलर जनाब स्टेज दे आओ अपने खिलाफ नजार करो जी। तुसनी बार पूर ताड़ियां जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नायती काबिल एहतराम पंडाल में बैठे हुए तमाम अहबाब और जनाब शौकत महमूद भट्टी साहब राजा नदीम अहमद और दीगर बहुत सारे अच्छी शख्सियात आज यहाँ पे मौजूद हैं। आपके आने से ये मालूम हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से ये दोनों शख्सियत कामयाब है। हज़रात हर किसी को जीने का दिल करता है, हर किसी को जीने का हक भी है और हमने ये देखा कि वोट के वक्त दूसरे लोग आते हैं और बाद में वो हमें मिलना भी पसंद नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि ये जो दोनों शख्सियात अल्लाह ताला ने हमें इस मौके पर दी हैं इंशाअल्लाह ये आपका पूरा साथ भी देंगे और आपकी हर बुरे और अच्छे वक्त में मदद भी करेंगे। मेरी यही दरख्वास्त है सबसे कि दिल जान से कोशिश करके इन दोनों शख्सियात को MPA और MNA दोनों को कामयाब करें ताकि हमारा पसमानदा इलाका है इसकी ये बेहतर देखभाल कर सकें। मज़ीद हज़रात इलेक्शन लड़ना हर आदमी लड़ लेता है लेकिन आवाम का साथ देना बड़ा मुश्किल होता है। हमें पूरी तवक्कुल के साथ उम्मीद है कि ये दोनों शख्सियात इंशाअल्लाह हमारे सरों के ऊपर ये साया रखेंगे और हम इनसे आज ये वादा करते हैं, मेरे साथ मिलके आप सारे वादा करते हैं, हम वादा करते हैं कि हम इन दोनों शख्सियात को इंशाअल्लाह इलेक्शन में कामयाब बनाएंगे और इनके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और तहसील कलर सईदा में हम अपने नुमाइंदे इंशाअल्लाह कामयाब बनाएंगे। आखिर में मैं आप सब बाप का बेहद मशकूर हूँ और जितने लोग आप लोग आए हैं, राजा नदीम अहमद साहब का खासकर शौकत महमूद भट्टी साहब का और दीगर तमाम बुजुर्गों का और दोस्तों का मशकूर हूँ
کہ آپ آئے ہیں اور اتنا بڑا پنڈال آپ نے یہاں پہ سجایا ہے. دیکھتے پتہ چلتا ہے کہ الیکشن آج ہی ہو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ایسی شخصیت یہاں پہ موجود بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک ایک بزرگ کے ساتھ 50-50 ووٹ ہیں اور 100 ووٹوں والے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. شاید کسی برادری سے ایک ہی کوئی آیا ہو، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ ان دونوں شخصیتوں کی کامیابی ہوگی. آخر میں اگر برا نہ لگے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بکری سوئی وے تو مبارک وے، بکری سوئی گئی تو اللہ کی مرضی. یہ سیاست ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ سیاست چاہیے کہ جو ہمارے پر جب کسی قسم کا کوئی پہاڑ گرے تو ہمیں کوئی سہارا دینے والا ہو. امید ہے انشاءاللہ راجہ نظیم اس سے پہلے جانی پہچانی شخصیت ہے ہمارے لیے. انہوں نے بہت سارے کام بھی کرائے اور ہمارا بڑا ساتھ دیا. اور شوکت محمود بٹی صاحب انشاءاللہ ان کے اوپر بھی ہمیں پورا بھروسہ ہے. بھروسے کے ساتھ اعتماد کے ساتھ آپ ووٹ پول کریں اور انہیں کامیاب بنائیں. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور لمبی زندگی دے اور ہماری دیکھ بھال کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے. آپ سب کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. بہت شکریہ جی سبحان احمد صاحب، بڑے خوبصورت انداز نال اپنے خیالات نہ اظہار کرنے سے میں راجہ ندیم صاحب وفادارہ لوگوں نہ وفادار بینر تسن اپنے ڈال پر آوا یار ایک باری تاڑی مارو. تسنی شان ساری شان راجہ ندیم زندہ باد. کیا بات ہے جی. ورنہ نال ہر دل عزیز شخصیت اس کا لائق امیدوار برائے MLA انشاءاللہ محمود شوکت بٹی صاحب اللہ تعالیٰ سدا آباد رکھے جی. اور تسنی بھرپور تاڑیاں نال میں ریکویسٹ کرساں سابق کونسلر حاجی محمد فیاض صاحب جناب کا ریکویسٹ برائے مہربانی سدید تشریح اور اپنے خیالات میں اظہار کرو جی. بھرپور تاڑیاں جی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب احباب کی مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے تو پہلے تو میں جناب راجہ ندیم صاحب کی مبارکباد پیش کرنا آیا کہ تھوڑے جے وقت یعنی اصلا کہ رات نو پتہ چلیا کہ اس نے پروگرام بنایا نے میں نے مبارکباد پیش کرنا اور تساں سارے احباب نے شکریہ ادا کرنا کہ تساں اس تھوڑے جے ٹائم اتنی بڑی مجلس جمع کی ہے. میں سارے بندے نے شکریہ ادا کرنا اور خاص کر راجہ ندیم صاحب نے شکریہ ادا کرنا کہ انہاں کم از کم اس علاقے کی جگہ ہی تو رکھی چھڑیا. میں سے دسنا کہ 71 تو میں شروع کی تھی ووٹ پانی. کتنے سال گزری گئے؟ کم از کم 50 سال ہوئی گئے ووٹ پانے پہ، لیکن بینیفٹ کوئی نہیں صحیح ملیا. اس علاقے کلر سے نہیں یہ مٹی ہے. میں سارے کی ریکویسٹ کرتا کہ انہاں بندیاں دو جڑے اور جنے نے پترا والا کام کیتا ہوئے کھڑے ہوئے ہو اساں سارے تو نہ دیا. میں چھوٹی جی سنا گل کہ شوکت پٹی صاحب نال سارا رابطہ جناب انہاں الیکشن لڑے سے ہے. میرا ایک سنگی کلر میں ووٹ نہیں سی دینی بندہ ایک سنگی میرا کلر نہیں آنا کہ پٹی صاحب آئے الیکشن لڑنے پہ تو انہاں کی ووٹ دیا ہے. میں کیسے ہونا ہے جتنے پتہ لئی جاسی اور گئے سارے کول تو میں تکیا کہ انہاں جا کوئی میرے تو خوبصورت انسان کوئی نہیں. انہاں میں ایک چھوٹا جا صحیح کم دسنا ہے پیا کہ میں ایک سکولہ وچ کم پئی گیا. میں سکول کونسل دا ممبر بھی ساں. کم پئی گیا سکولہ نہ تو میں انہاں پتہ کرنے واسطے گیا اتھا میں انہوں نے گل کراں بھی کہ ساڑے سکولی کو بد مغزہ جا بندہ جناب آ گیا جناب تو اس کی لانے واسطے کوشش کرنے سے بھئی یہ بندہ کسی طریقے نہ ساڑے سر نہ پہ. میں انہوں چلا گیا اتھا چوکاں اتھا پتہ کیتا دینا کیا پٹی صاحب پنڈی گئے ہوئے اتھا ہی ٹھہرو تو بڑی خدمت کی تھی انہاں آج اصل پٹی صاحب سے ملے. میں انہوں اتھا گل کی تھی میں اے معاملہ ہے انہاں ہے تساں گل صحیح رہو کہڑے دڑے اس بندے جیسے اپائنٹمنٹ ہونی پی میں فلانے دڑا ہے اس نے تو پہلے تو لیٹر پہنچی سی وہ اللہ انہوں بھلا کرے جناب شامی والا انہاں لیٹر دیتا
صبح جناب میں گیا سکول ہی ماسٹر حیران ہوئی کہ انہوں نے کہا یار جنے نے پترا والا کام کیتا ہے اور جنے نے پتر ہو تساں بھائی میں تساں کی گل آساں کہ بہنا نہیں ہے اور تساں بند الیکشن لڑی تو دسنا ہے کس طرح جناب الیکشن لڑی نا تو میں یقین کرو کہ میں اتنی خوشی ہوئی ہے یار وہ سارے بھی چاہے بندے قربانی کرنے پہ اتنے خرچے کر سن ساری مطلب خدمت واسطے یار اسا ایک ووٹ ہی پرچی بھی نہ دے ساں اسا ووٹ ہی دے ساں سپورٹ ہی کر ساں اور انشاءاللہ جزائی تا بھی دساں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت خوبصورت انداز میری محترم قابل احترام جناب حاجی محمد فیاض صاحب چونکہ دوستوں ٹائم کی کافی قلت ہے انتہائی معذرت کافی سارے دوست اب مقرر پیچھے موجود ہیں جناب نے خدمت میں اظہار کرنا سا لیکن ایسا ٹائم کی قلت ہے دوستو اپنی مٹی اپنی دھرتی محمود شوکت پٹی صاحب راجہ ندیم صاحب نے نئے ایک بار تاڑی ماری شروع انہوں نے اس ہستی کی دعوت دینا جڑی ہستی لکھاں پیرانی رونا میرے تحصیل کلر سینا ضلع راول پنڈی نے بیچان علاقہ کوٹھوار نے مشہور و معروف شخصیت بے با میدانی نہیں رونا سدا بہار چرمین نا کی نا ماڑا کام تاڑی مارنا تسا نا کام میری مراد تسا نے بار بور تاڑی نال انشاءاللہ حمیدوار برائے ایم پی اور راجہ ندیم آباد پٹھی اسکار زندہ بادی ایک بار پھر تاڑیاں دی دوستو میں کیا بھی رکاش کی تھی سی پاؤں میں تحصیل کوٹا پاؤں میں تحصیل گجر خان پاؤں میں تحصیل کلر ہر میدانی راجہ ندیم پٹھی سکور بسم اللہ جی بہت شکریہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے انتہائی قابل احترام اس علاقے کے تمام بھائی بزرگ معززین علاقہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کس کا نام کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں میرے لیے ایک ایک فرد چاہے وہ اس کونے پہ کھڑے ہیں چاہے میرے بھائی وہاں اوپر تشریف فرما ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سٹیج پہ تشریف فرما ہیں دیگر جتنے بھائی اس قیمتی دور میں اور قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف فرما ہوئے یقین جانیں میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا میں اتنا کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے سکھی رکھے اس علاقے کی ترقی میں اپنا کردار آپ ادا کرتے رہیں اسی طرح اس کے بعد میں پریس کلب کلر سیدہ ہمارے بھائی محترم اکرام الحق قریشی صاحب اور دیگر جو ان کے ساتھ ہمارے جو پریس کلب کلر سیدہ کے صدر دلنواز صاحب پریس کلب چوہل صاحب جناب محترم راجہ انوار الحق صاحب اور ان کی ٹیم محترم عزیز سوشل میڈیا میرے بھائی عبدالعزیز پاشا صاحب محترم شیخ قمر اسلام صاحب اس کے بعد کوٹا سے جو میرے بھائی ساجد جنجوہ صاحب میرے بھائی کبیر جنجوہ صاحب اور دیگر جتنے پریس کلب کے جو پرنٹ میڈیا اور دوسرے بھائی آئے میں سب کا مشکور ہوں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اس علاقے کی ترقی میں آپ کا بھی ایک کردار ہے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میرے بھائیوں آپ کو یہ جو تکلیف دی
اکٹھا کرنے کا ایک مقصد ہے. آپ کے سامنے ساری باتیں کھلی کتاب کی طرح رکھوں گا. مجھ پر یا شوکت محمود پٹی پر مسلم لیگی ہونے کا جو شک کر رہے تھے، اللہ پاک معاف فرمائے. ہمیشہ مسلم لیگ کے گھر پیدا ہوا. شوکت بھٹی صاحب 2 بار ایم پی اے رہے، میں 2 بار چیئرمین اس علاقے کا بنا. اپنی جماعت میں رہے، ہمیشہ ایم این اے کوٹا سے، ایم پی اے ایم این اے مری سے، ایم پی اے کوٹا سے، اسپیشل سیٹیں کوٹا، تنظیمی عہدے کوٹا، چیئرمین شپ سینیٹر کوٹا مری. میرے بھائیوں، میں کلر سیدہ کی زمین کا فرد ہوں. یہ مٹی میری ماں مٹی ہے، میری دھرتی ہے، اس علاقے کا باسی ہوں. ٹکٹ اپلائی کیے، میں نے ایم این اے کیا، ایم این اے کا بھی ایم پی اے کا بھی. میرے بھائی شوکت محمود بھٹی صاحب نے ایم این اے کا ٹکٹ اپلائی کیا. لاہور میں ہماری قیادت نے مجھے وہاں بلایا. ہم سب کو، پوری ڈسٹرکٹ تھی، میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور دیگر جتنے قائدین تھے، آمنے سامنے ہم بیٹھے. سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب نے میرا نام لیا. راجہ ندیم صاحب، آپ حلقے کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں. این اے 51 کے حوالے سے میں نے انہیں یہ بات کہی، میاں صاحب این اے 51 4 تحصیلوں پر مشتمل جو حلقہ ہے، تحصیل مری، تحصیل کوٹلی ستیاں، تحصیل کوٹا اور تحصیل کلر سیدان. پیپر آپ کے ٹیبل پر موجود ہیں. میاں صاحب، تحصیل کلر سیدہ اس وقت سب سے بڑی تحصیل ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی، ووٹ کے لحاظ سے بھی. میری گزارش ہے کہ میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے جنہوں نے ٹکٹ اپلائی کیے ہوئے ہیں، شوکت محمود پٹی صاحب ہیں، چودھری صداقت صاحب ہیں، طلال خلیل راجہ صاحب ہیں، شیخ وسیم صاحب ہیں. میں نے کہا محترم قائد جناب، اگر میں آپ کو پسند نہیں، کسی ایک میرے بھائی کو ٹکٹ دے دے، چاہے ایم پی اے کا ہو، چاہے ایم این اے کا ہو، لیکن تحصیل کلر سیدوں کو آپ خالی نہ چھوڑیں. بہت بڑا رد عمل آئے گا. سب سے بڑی تحصیل ہے، اس کو ماننا پڑے گا. اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ریالٹی کو ماننا پڑے گا. یہ آوازیں میڈیا پہ چلتی رہی. کلر سیدہ میں مختلف ٹائم میں نے اپنے بھائیوں پریس والوں کو بلایا، ایک گیدرنگ کی، اپنے بھائیوں کو دعوتیں دی کہ کلر سیدہ کو گلحالی چھوڑا گیا، ٹکٹ نہ دیا گیا. تو میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رد عمل آئے گا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ کلر سیدہ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. میں جناب امیدوار چیئرمین یو سی نالا مسلمانہ تنویر ناز بھٹی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ تنویر ناز بھٹی صاحب. اس کے بعد آواز اپنی پوری اٹھائی. اس سے پہلے تحصیل کلر سیدہ کو ہمیشہ 3 حصوں میں تقسیم رکھا، 2 حصوں میں تقسیم رکھا. آدھا حصہ گجر خان لگا دیا، آدھا کوٹا مری کے ساتھ اور آدھا راول پنڈی کے ساتھ. ظلم کی انتہا دیکھیں. ہم تحصیل کو 27 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور آپ کا بھائی کھڑا ہے، کچھ میرے دوست ہیں، ہم نے پوری محنت کر کے اپنے وکلا برادری بھائیوں سے مشورے مشاورت کر کے، جہاں تک ہمارے سورسز تھے کر کے، ہم نے اپنی آواز اٹھائی اور تحصیل کلر سیدوں کو آج اکٹھا کیا. تحصیل کلر سیدوں کو اکٹھا کرنے کا یہ قطعاً مقصد نہیں تھا کہ ہم تحصیل کلر سیدوں کو اکٹھا کر کے مالا پھر جا کے ہم مری یا کوٹا بھی ڈالیں گے. میرے بھائی، تحصیل اکٹھا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہماری نمائندگی کا حق ہمیں ملے، ہمارے علاقے کی جو پسماندگی ہے اس کو دور کیا جائے، ہمارے جو مسلم لیگ کے بھائی ہیں، دیگر جماعتوں کے ہیں، ان کے دل جیتے جائے. آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ سازش کی تحصیل کلر سیدوں کو ریجیکٹ کر کے
کوٹا سے ظلم کی انتہا دیکھیں، کوٹا سے 2 ٹکٹ جاری کر دیے گئے، ایک راجہ صغیر احمد کو، ایک بلال یامین ستی صاحب کو، دونوں کا تعلق تحصیل کوٹا سے ہے۔ کیا کوئی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو کلر سے ٹکٹ لے؟ کوئی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو تحصیل مری یا کوٹھی ستیاں سے پی اے کا لے؟ انتہا کی بات ہے۔ یہی اگر بہتر ہوتا پارٹی قیادت کے لیے۔ میں نے ہمارے امیدوار میں نے جناب شوکت محمود بھٹی صاحب تشریف فرما ہے، ہماری دونوں بھائیوں کی آپس میں کمنٹمنٹ تھی۔ میں نے کہا بھٹی صاحب اگر مجھ کو یا کسی اور بھائی کو پی اے کا ٹکٹ دے دیا گیا آپ الیکشن سے دستبردار ہوں گے۔ انہوں نے کہا میں آپ بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ کو ایم این اے کا ٹکٹ دیا جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ صوبائی اسمبلی سے دستبردار ہو جائیں گے، لیکن ایک حد تک اگنور جس کی کوئی میں کہتا ہوں انتہا ہے کیا گیا ہے، اور قیادت کی طرف سے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں پوچھا تک نہیں کیا کہ جناب ہم آپ کو ٹکٹ نہیں دے رہے، لیکن ہماری یہ مجبوریاں ہیں، آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ اس طرح ہم مانتے بھی نہیں تھے، لیکن کسی کو اعتماد میں لینا، کسی کو عزت دینا پارٹی قیادت کے جو سربراہ ہیں ان کا حق بنتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، میں 1 منٹ کے لیے بتا دوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پارٹی قیادت نے اگر ٹکٹ مری میں دیا ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، پارٹی قیادت نے ٹکٹ کوٹا میں دیا ہم نے ان کا ساتھ دیا، راجہ محمد علی صاحب کو بار بار ٹکٹ ملا ہم نے ساتھ دیا، دن رات ایک کی۔ راجہ صغیر صاحب کے ساتھ میرے بہت زیادہ اختلافات ہو گئے تھے بلدیات کے الیکشن میں، انہیں بھرپور میری مخالفت کی، اس کے باوجود جب ان کو ٹکٹ ملا میں نے ساری کشتیاں وہ جو دل میں تھی وہ ایک پاس رکھ کے میں ان کے ساتھ چلا۔ میرے دوست مجھ سے ناراض ہوئے کہ آپ نے ہمیں پوچھا نہیں، آپ اکیلے چلے گئے۔ میں نے کہا میں پہلے گیا، میں آپ بھائی کو ساتھ لے کے جاؤں گا، راستہ بنایا ہے، ان کو بھی نہیں کرانا ہے، دن رات ایک کیا۔ میرے بھائی، میرے قیمتی دوست شیخ قدوس صاحب میرے سٹیج پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، آج دن تک اس بندے کا ارمان ہے میرے دل میں۔ کیا کیا؟ NA57 کا الیکشن ہوا، ضمنی الیکشن صداقت عباسی صاحب کی سیٹ خالی ہوئی، میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، شاید عباسی صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے تھے۔ قانون گو ساگری یہ تخت پڑی سے شروع ہوتی ہے، بحریہ سے، وہاں سے یہ حلقہ شروع ہوتا، میں اس میں الیکشن میں آ گیا۔ ہماری ایک کمیٹی بنی، اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، مسلم لیگ نون سے 2 امیدوار سامنے آ گئے، میں اور بلال یامین ستی۔ انتخابی نشان مل گیا، مجھے تالا ملا، اس کو ٹانگا ملا، پارٹی فیصلہ نہیں کر سکیا، میدان میں آ گئے۔ میں نے راجہ صغیر صاحب کو ایک میسج دیا، راجہ صاحب ہم ابھی آپ کے ساتھ چلے ہیں، ہماری تھکاوٹ دور نہیں ہوئی ہے، ہم اپنے قیمتی دوست سے بھی محروم ہو گئے ہیں، ایک مہربانی فرمانا، نہ آپ نے ان کے سٹیج پہ جانا ہے بلال کے، نہ میرے سٹیج پہ، میں بلیک میلر نہیں ہوں کہ آپ کو کہوں جی کل میں نے آپ کے ضمنی الیکشن میں مدد کیا، میرے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا رائس ندیم ایک کیڑی گالی ہو بھائی، میں سوچی نہ سکنا جی میں تُسن مخالف ٹورا۔ ٹھیک 2 دن گزرے، تحصیل کوٹا ایک جلسہ ہویا، راجہ صغیر صاحب اٹھا گئے، راجہ فیصل دعوت کی تھی، مائک سے آتی چلنا تھی کہ کل سوچی کرنی پڑنی، جیڑی سیاست ہونی وہ تُسن الفاظ نہ لونی، تُسن گفتگو نہ لونی، یہ نہیں کہ تُسن بوریاں ماریاں شروع کر دیو۔ انہاں آخیا جی کہ ساڑا امیدوار بلال یامین ستیا، اساں اس نے حمایت کرساں جی، میری پوری برادری کرسی، اساں پورا علاقہ کرساں، میرا نام لینا گوارا تک نہیں کیا، کلر سیدہ کی لقب دیتے گئے،
کہ متصب لوگ تصب نہیں سیاست کر رہے ہیں ایک کل ہی ماڑے نال نہیں سے آج ہی ماڑے نال نہیں اے چوے اور چو چو کر رہے ہیں. اے ویڈیو تقریباً ماڑے دوستہ سارے تک ہی ہو سی. گل سنو تساں الیکشن لڑو مسلم لیگ نے خلاف 2 الیکشن راجہ صغیر صاحب راجہ محمد علی نے خلاف لڑے مسلم لیگ ہی سی نا راجہ صغیر محمد علی بھی آج جو پارٹی میں عزت ماب ہوئی گئے کچھ ہے نکتہ نہیں اٹھایا وہ یہ کیا لڑیا اس کے خلاف. ایک الیکشن بلال یامین صدی راجہ محمد علی نے خلاف لڑیا آج جو عزت ماب ہوئی گیا پارٹی میں کسی بندے اسے نہیں آگیا انہیں غلط کیتا اساں جے 2 پرا اٹھے ہاں اپنی تحصیلی خاطر اٹھے ہاں اپنے اس علاقے لی خاطر اٹھے ہاں اساں پر مسلم لیگ کی تنقید کرن کہ آزاد الیکشن لڑنے پہ شرم ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے اپنے علاقے واسطے ہر بندے کی اٹھنا چاہیے نا. مری کوٹے آلے ہو تو سب ساڑے آسان ہے میں تو سب تنقید نہ کرنا مری آلے ہو تو سب یہ سب ووٹ دیتی کامیاب کیتا اور کوٹے آلے ہو بار بار تو سہی الیکشن ٹکٹ ملے سب سوئی کامیاب کیتا ایک باری تو سب ساڑا آسان تو واپس کر چڑھو کل مرنا ہوئے کہ امدل دینا جاڑی دینی میں تو سب کیا دیسو ظلم انتہائی دی طور کیا اس وقت سب تو بڑی تحصیل کلر سے دائی ہے 2.5 لاکھ کھنی آبادی ہے 2 لاکھ ووٹ ہی 1 لاکھ ووٹ پولو سی میں الحمدللہ اللہ نی مدد نال تساں پرانی نال مدد نال انہاں دوستوں نال یہ خوبصورت لوگ سٹیج پر بیٹھے ہوئے میں قسم چاہیے تڑا میں اپنے دوستوں کی دعوت نہ دے سکیا جی میں ایک اللہ بندہ فون کیتے کہ جتھا کوئی لئی گیا کوئی بیزی کوئی کہے اس سے باوجود یہ پنڈال تکی گرو میری کل میں کالا شروع کی تھی میں ہے پرا اچھا ہے نہ کوئی ولیمہ نہ کوئی اور گالی نہ داندانی دوڑی میرے پرا جتنے آئے اس سکہ ہے شہادت ہی ہے انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ تو سانے پرا سا دوئے کامیاب ہو سا اور پہلی باری ایسا ہو سی کہ تحصیل کلہ زیادہ بھی چوہ میں نے بھی ہو سی اور ایم پی بھی ہو سی اور تو سانے پرا نال آن کوئی بندہ رائی سکنا ہوئے اور کچھ ساری جرات اور تو سانے کوئی زیادتی کرا ہے اے تھانا کلچر اے ختم کرسا اے لینڈ مافیا یہ ختم کرسا خداری قسم جائے دلہ میں جڑے صحیح افیسر ہے تھانے ہیں جڑے محکمہ مال نے دیگر تحصیل ٹی ایم او وچ میں انہیں قدر کر رہا جڑے کرپشن وچ میں انہیں خلاف انشاءاللہ تعالی بار پول لڑائی کرسا میں کسی علاقے نے کسی بندے زیادتی نہ ہوتا میں محسوس کیتا میں چیک کیتا میں اس علاقے رہنے والا یہاں ایک کرسی سپیشل ایک مافیا ہوتا ہے تھانے لگی ہوڑی جی جناب آؤ جی ڈیلان کراؤ ظلم انتہا محکموال بھی تکو جڑے پرات ساڑے بارے ملکہ رہنے پہ پلاٹ تھا کنے زمین کنے وہ تھا بیچارے واپس آؤ پیچھا قبضہ ہویا ہوا وہ یہ گل سنو جی اساں اپنے جینے جی سنی رکھاں تکنے کنے سننے پہ یہ آواز نہ چاہاں تساں برابر شریک ہیں اساں جو فیصلہ کیتا الحمدللہ ایک ہسٹری بن سی انشاءاللہ تعالی کہ انہیں 2 پران زبردست فیصلہ کیتا کلیانی کیتا اپنے دوست نے جڑے انہوں نے مشورہ کری مشاورت کری دے ایک کوئی تصب نہ لے کہ بندہ صرف کلر ہی بات کر رہا کوٹے آلے ہو میں بار بار آ رہا اصلے تساں پریشان ہے ایک باری تساں سان واپس کرو بڑا دل کرو جنے بڑھو یرا جسے جنے نے حق ہونا کہ یرا ساڑھے بکال احسان کیتا جو اساں انہاں ٹرساں تساں پر آئیو میں سچیاں بانا پیا میں انہاں دوستاں میں انتہائی مشکور ہوں جڑے مارے پرا پی ٹی آئی جو ساڑھے نال رابطہ کر رہے ہیں ساڑھے نال کھڑے ہوئے میں انہاں پرانا انتہائی مشکور ہوں میں اللہ کی طرفوں خیر ہوئی انہاں پران کی نال ٹورساں انہاں عزت بڑھساں تھوں سارے عزت بڑھساں جڑے پائی پیپلز پارٹی نے آئے راجہ امداد صاحب باقی دوسرے میرے دوست ہی تھے بیٹھے ہوئے میں انہاں کی سلام پیش کر رہا ہوں دیگر جڑے لبیک وچوں جڑے دیگر پارٹیوں وچ جڑے پائی آئے رائے حق وچوں دوسرے اساں انہاں کی سلام پیش کر رہے ہیں پراؤ اساں کی کوئی لالچ کو نہیں میں خدا قسم اس واسطے الیکشن نہ لڑنا کہ میں کوئی الیکشن جو کٹی کوئی خاصا میں کی لالچ کوئی نہیں جڑے بڑے انہوں کچھ کندہ ہو سی سارے کی نظر اچھرا پیا اسا کولو لڑے لیا تو سا پرانا کھلے لیا میں ایک چیئرمین رہا ایک ناظم رہا اگر میں کی اپنی یونین کونسل تو اٹھی تھا بھی دوسرے یونین کونسل کے بندہ کال کرا میں اسے نال کھڑا آیا ہوں
چاہے تھانے نے گل ہوئی, چاہے کچہری نے گل ہوئی, چاہے کوئی لڑائی جھگڑا ہویا, میں نوجوانوں نال الحمدللہ ہر سٹیج ہی موجود ہویا ہاں. چاہے کرکٹ ہے, والی بال ہے, فٹ بال ہے, کبڈی ہے, دانداڑی دوڑ کس ہے جگہ تمہیں پیچھے نہ ہٹیا. وقت آ گیا یہ جتنے دوست باہر بڑے بھائی جنہیں کتاب نہ دے سکیا میں نے معافی منگنا ہے. ماڑی انہوں کیا گزارش کیا ہے, باہر ملک جڑے گزارش انہوں گئی او پراؤ سارے بازو پڑھو, تسی مزہ نہ آیا گل کرے تسا جڑے نہ ٹورا لگے ہو, تسا انہوں لوگوں نے نہ ٹورا لگے جڑے کہ تسی بلیک میل کران. انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا 8 فروری دور کوئی نہیں. میں اسے دسنا بار بار میرے بھائی میڈیا لے بیٹھے ہوئے لکھی گنو انشاءاللہ تعالی کامیابی ایم پی رہے ان علاقے کی خدمت کی دی. کوئی بندہ ایسا نہیں جسے جو نواقف آن ایک ٹوک ایک گران جانے 30 سال تو دفتر رکھا ہونے چوک پنڈوڑی 35 تو ہر غمی خوشی چاظر ہونے یہ جو پران کی اگنور کر چھڑیا نہیں. وہ سیاست جڑی ایک آج کل مفاد سیاست شروع ہوئی گئی, بس جتھے کوئی تکنے اپنا مفاد اتھے جناب ٹکٹ چاہیے دو جی بس ختم ہوئی گیا. اس عوام نے بارے کوئی نہیں سوچنا کہ انہاں کیا سی انہاں قصور کیا. میں مری کوٹھی ستیاں کا گزارش کرنا تساں مت سوچا کوئی تصب دی گل کیتی اساں تو نال ٹرے ویا اتھوں تساں اس ٹائم رزلٹ نظر ایسی کہ محمود شوکت پٹی صاحب نال مری تو کتنی ووٹ چانے, کوٹھی ستیاں کتنی چانے, کوٹھے تو کتنی چانے, اور تساں نظر ایسی انشاءاللہ تساں نے پرا ایم پی اے راجہ ندیم کلر سیدہ تو کتنی ووٹ چانا اور کوٹھے تو کتنی ووٹ چانا. آج سڑا دوسرے لفظات ایک پہلا دن ہے میری کمپین آغاز ہے, پہلے دن تو میں شروع کرنا پیا. پرائیو بزرگ ہو دوست ہو انشاءاللہ تعالیٰ تساں نے بازو بنی تساں نال کھلساں 24 گھنٹے میرے دروازے کھلے ہوئے. کوئی بندہ ثابت کری جائے آج دن تک کوئی بندہ کسے کی اساں ٹوٹ نظر آئے ہوں, کسے کو پیسے نہ لینڈ دن کرائی اساں کسے نہ جناب کسے کی آکھیا ہوا ہے جناب تو ایک کر اے تو جناب ایم پی اے بھی بنی کے تھانے کے دن آیا ہوا وہ یہ 10 تو چاہی گنو 10 تو چاہی گنو وہ انتہائی ہے ظلمی ہوا ہے. وہ اساں اس مافیا کی ختم کرساں, اس علاقے کی بہتری کرساں. آج منشیات ہے تکو تھاڑے جوان لڑکے پوٹ اور چرسات کپیاں چلیاں پیاں روکنے والا کوئی نہیں. جگہ پوڑی کنی جاؤ جناب یہ مسئلہ دے چھوڑ دیو جی. وہ ظلم ہوئے اپنے بچیاں نا فیوچر بناؤ, انہ کی پڑھاؤ, تعلیم واسطے تھا کچھ کیا کیتا, اسپتالوں واسطے کیا کیتا. کوئی بات کہتا سنی ہوئے راتی سو اسپتالے جاؤ دیہڑی جاؤ ڈاکٹر ستے بیٹھے پتہ ہی کوئی نہیں. تو سا ساڑے کی ووٹ دیو, ساڑے نال ٹرو, ساڑے ہاتھ مضبوط کرو. انشاءاللہ تعالی وعدہ کرنا ہے یہ محکمے والے جڑے ادارے انشاءاللہ تو سڑی تعلیز اور تو سڑے معاملات حل کرنے والا کوئی ساڑ میں رب چاہیا انشاءاللہ تعالی اسا جنے کھلے آلے وفاق کی تھی پارٹی نال پوری وفاق کی تھی, لیکن اساں غلام نہیں ہاں کہ جناب پارٹی اساں سیٹ آگا بھیجاؤ سٹینڈ آگا اٹھی گلو. اساں حق اپنا منگنے ہاں جس حق تو صحیح محروم کیتا رہے. آج اساں رزلٹ ہے کہ الحمدللہ اساں یہ جتنے پراس ہے نال ٹوری پہ انشاءاللہ اساں ناکام نہ ہونے. میں کبھی یقین ہے انشاءاللہ 8 تاریخ اساں کامیاب ہو ساں, اس علاقے کی عزت بڑھتا, علاقے کی عزت بڑھتا, اور بلا تفریق تمام پارٹیاں ہر بندے نے گل سنی جا سکتا قسم میں اپنے اللہ نہیں کہ میں اگر سوچا کہ یہ فلانی پارٹی نے سامنے سے نال نہ ٹر رہا نہیں, میں بلا تفریق سارے نے انشاءاللہ کم کرسا جتھا میں موقع لیا میں خود جاسا ملا کے واقف ہوں. تو سنا ساتھ چاہیے نہیں رہا کھلی تو ٹرو بھائی اور جڑے بڑا ہوئے یہ چونچ منافقت ختم کرو یرا سنگی دوست کڑے ہونے ہوئے سے وقت برا اچھا نال کھلو. میں حق پرا میں اگر نجائز ہے تو دسو تو سنس پوری تحصیل کی لگا چوڑی چلنے پہ رہا 2.5 لاکھ آبادی کی ویلیو نہیں دینے پہ 2 لاکھ ووٹ کی ویلیو نہیں دینے پہ 1 لاکھ پول ہونے والی ووٹ کی ویلیو نہیں دینے پہ ہر چیز چاہیے تب پر ہی کھڑنے پہ ہو. واسطہ ہے یہ کم نہیں چلی سکنا انشاءاللہ تعالی.
میں یقین کر رہا جی آہنا کہ یقین نال گل کرنا کہ انشاءاللہ تعالی کل تو میں سارے پرانی دعوت دینا جتھا جس ساڑے پرانی میٹنگ کرنی نمبر تساں کو تھے کال کرو میٹنگ تساں کرسو سارے اپنے علاقے دیاڑے رہ گئے 23-24 پولنگ کی اساں اگر روز ہی کی یونٹ کونسل پھرات پوری نہ کری سک رہے میں اپنا PP7 شوکت محمود پٹی صاحب اگر روز کہے دیاڑی نے 4 یونٹ کونسل پھران تے نہیں پوری کر سکنے 3 لہذا وقت تھوڑا مقابلہ سختا پرایو تسا سارے راجہ ندیم تسا سارے شوکت محمود پٹی اپنا وقت کرو 1-2-11 اپنے دوستوں کیا ہو اپنے خاندان نے بندے کیا ہو جڑے باہر ملک کے پرا سڑے انگلینڈ UK امریکہ اسپین فرانس ماری انہیں کیا گزارش ہے پراؤ اصل تسا واسطے ہر جگہ حاضر ہیں جڑیاں تسا نے زیادتی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ او تسا نازالہ ہو سی تسا کی اسا انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ پرائرٹی رکھساں تسا نال دیتا ہے جڑے تسا نے زمینہ مکانہ پر قبضے ہوئے لڑائیاں جھگڑے غلط پرچہ ڈکایا گیا سا انشاءاللہ تعالیٰ تسا انشاءاللہ تعالیٰ زالہ کرساں سا تسا نال کھڑے ہو ساں تسا ساڑی سپورٹ کرو ایک پرچے نہیں گالی ہے اسا تسا کل کیا مانگنے ہوئے اور پراؤ اس علاقے واسطے کھڑے ہو جاؤ لڑی قسم جائے تانا تسے کامیابی مرسی کوئی بندہ راہی نہیں ہوئے سکڑا اسی کے ساتھ میں انتہائی مشکور ہوں ایک بار پھر جتنے میرے بھائی آئے میڈیا والے دوسرے بھائی ایک فرد جو یہاں پہ تشریف فرما ہے میری توقع سے بہت زیادہ لوگ آئے کیونکہ میں نے چند دوستوں کو دعوت دی کسی سے فون ملا نہیں ملا جن بھائیوں کو دعوت نہیں مل سکی میں بار بار کہتا ہوں بھائی مجھے معاف کر دینا یار میں آپ گھر تک آؤں گا ناراض نہیں ہوں ووٹ دیو اس علاقے واسطے اس علاقے لی بہتری واسطے عبادت ہے اگر صحیح تو ساں ووٹ کے نہیں تے علاقے لی خدمت کر رہے ہو تو عبادت ہے جو ذہن اچھے ہے کہ یہ روڈ بن سی تو میں 10% 20% کی نہیں تو جو ہے باساں اور موسط چنگی موت یا بندہ بری جاؤے اور پورا جڑا حق آؤ لاؤ لوکاں پر یہ رکولو لاؤ میں اللہ ری قسم جائے ایک چرمین رہا آیا اس علاقہ کو آیا اتنے فنڈ کونی سے میں کولو جنہ پران گزارش کی کولو جیوے جو پرانی راجہ اسگر راجہ سعید ری انہوں نے جناب منت کری میں پیسے باؤ فیڈن گلی بنانی ہے رہا پلالے لے بیٹھے دسے سکوٹو دسے تو بیرن دسے میں کولو کیتے کم اسا کل جیڑی ہوئی یون کونسل لیول پر کیتے لیکن جسے باہر بھی کیتے لیکن جس تو سب پاور دے سو انشاءاللہ تعالیٰ میں آنا جی ایک ڈیرہ میں اس سے واسطہ بنایا ایک کھلا 24 گھنٹے دروازہ جسے ایسو میں انشاءاللہ تو صبح شامی تھا مرسا انشاءاللہ تعالیٰ پائیو محترمیو بزرگیو نال چلو دن رات تک کری سٹو گڑیال کی یاد رکھو 8 تاریخ صبح اٹھی جڑی ساری ٹرانسپورٹ سے مل سی او ملا ہے جو اگر سے پائی کو گڑی نہیں پہنچی جس مرضی ہے گڑی بھی ہوئی جس کیمپ بھی جاؤ تساں شاید کار دو اپنی پرچی گراؤں در دے مور مارو تڑلے نال دلیری نال انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہو سی MNA محمود شوکت پٹی صاحب انہوں نے ونگ میں راجہ ندیم صاحب اور اپرو جناب مری کوٹری ستیہ تو راجہ عتیق سروا صاحب اسانا پینل اور انشاءاللہ تعالیٰ اساں کامیاب اساں اور اس پارٹی نے اکھیاں بھی کھل سن کے اساں ورکران زیادتی کی تھی انہیں عزتاں نہیں دیتیاں آج ساڑھے نالے حال ہوئے انہیں پلے کھک نہیں ہوئی رہا میں تو سچی بانائے بیا ہوئے اور دوستو توری پہ ہوا بسم اللہ کری تھا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے ذات کامیابی دیسی ہوئے اگر ماڑی کال کسے دوست کی نامناسب لگی میں معافی چڑھایا اور میں یقین نال انشاءاللہ تعالیٰ کل تو ساں پرا کٹھے ہر پاس ہے نکل ساں جی تو ساں رقم علاقے ایک میسیج پھلاؤ اور اسے کی ووٹ دیو کامیاب کرو وما علینا الا اللہ کیا بات ہے جی بھرپور تاڑیاں جی بڑا خوبصورت انداز انتہائی محترم جناب راجہ ندیم صاحب شکریہ جی اور میں ریکویسٹ کرسا میرے محترم تنویر پٹی صاحب کے اسٹیج پر آؤ اور اپنے خیالات میں اظہار کرو جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ بیٹھے میرے معزز اکابرین سٹیج پنڈال میں موجود میرے انتہائی محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم سب سے پہلے تھوڑا سا لیٹ آنے کی معذرت چاہتا ہوں نجی مصروفیات کی وجہ سے تھوڑا سا تقریب میں پہنچنے میں تاخیر ہوگی جس کے لیے میں رائے صاحب سے اور ان کے تمام رفقات سے معذرت چاہتا ہوں رائے صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ
آپ سے گفتگو کی ہے، اسی گفتگو کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 2-3 منٹ میں آپ سے لوں گا، اس کے بعد محمود شوکت بھٹی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ بات مختصر سی ہے کہ میں اپنی بات کا آغاز اس شعر سے کروں گا کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ پاکستان مسلم لیگ سے نسبت آباء و اجداد سے ہے، آباء و اجداد تک رہے گی۔ انشاءاللہ پارٹی کا حصہ تھے، پارٹی کا حصہ ہیں، لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جب اپنی بات کرنی پڑتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، بول کے لب آزاد ہیں، ابھی نہیں کہ کبھی نہیں، بول کے لب آزاد ہیں، پارٹی کے ورکر ضرور ہیں، پارٹی کے غلام نہیں۔ ہر پلیٹ فارم پہ لاہور تک ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے علاقے کو نمائندگی دی جائے، صوبائی سطح پہ دی جائے، قومی سطح پہ دی جائے، مخصوص نشستوں کی سطح پہ دی جائے، لیکن شاید مقامی قیادت کے سامنے یا ضلع راولپنڈی کی قیادت کے سامنے یا پارلیمانی بورڈ کے سامنے ہم اپنا موقف صحیح بیان نہیں کر سکے، یا انہوں نے ہمیں نظر انداز کرنا اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی بھرپور وکالت پیش کی کہ ہماری تحصیل کلر سیدہ کو نمائندگی دی جائے۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم علاقہ پرستی کو فروغ دے رہے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جیسے گھر میں ایک بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ اپنا بڑا بھائی ہونے کا ثبوت دیتا ہے، ہمیشہ اپنی پوری فیملی کو اپنے پروں کے نیچے رکھتا ہے، اسی طرح کلر سیدہ نے ہمیشہ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے تحصیل کوٹا، تحصیل مری اور کوٹری ستیوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھا ہے، اور یہی کوشش کی ہے۔ پارٹی نے جس کسی کو بھی ٹکٹ دیا ہے، ہم نے اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر ان کو مایوس نہیں کیا، ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ پارٹی نے ہمارے اس جذبے کی قدر نہیں کی۔ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم ایک آزاد پینل کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مختلف پارٹیوں کے لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے، یہاں پہ رہنے والے سارے ہمارے بھائی ہیں، اور جس کسی کا بھی نظریہ ہے وہ اپنا ہے۔ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں اور اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ پارٹی قائدین سے ہمیں کوئی کسی قسم کی اس حد تک تو ہمیں شکایت ضرور ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو نظر انداز کیا، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ دونوں سیٹیں جیت کر، ابھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ سیٹیں جیت کر آپ کو تحفے میں دیں گے، ہم سیٹیں جیت کر اپنا حق لینا آپ سے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے دوست بھی چلیں گے ہمیشہ سے۔ میں اور راجہ ندیم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہر لحاظ سے ایکٹیو ہیں۔ الحمدللہ جتنی عزت اور احترام ہمارے مسلم لیگی بھائی ہماری کرتے ہیں، اس سے زیادہ پی ٹی آئی کے اور لبیک کے دوست بھی ہماری عزت اور تحریم کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ووٹر کی عزت نفس کا خیال کیا ہے، ہم نے کبھی اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی، صرف اپنی پارٹی کو ترجیح نہیں دی۔ ہم نے کوشش کیا کہ اپنے علاقے کو ترجیح دیں۔ جب بھی ہمیں فنڈ ملے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اس پارٹی کا ہے، یہ اس پارٹی کا ہے، ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ علاقے کی پسماندگی کو دور کیا جائے۔ اگر کوئی ہمارے خلاف 2-3 الیکشن لڑ کے، مسلم لیگ نون کے خلاف الیکشن لڑ کے، ہم بھی شیر کے نشان پہ تھے، ہماری بھی مخالفت کر کے وہ پارٹی کے ٹکٹ اب ہم لے سکتے ہیں، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اپنی ذاتی حیثیت میں الیکشن میں آئیں، ہم اپنی محنت سے کامیابی حاصل کریں، علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ آپ کا ساتھ رہا، آپ کی سپورٹ رہی،
آپ کا ہمارے ساتھ دستِ شفقت رہا تو انشاءاللہ یہ دونوں سیٹیں ہماری ہوں گی، آپ کی ہوں گی انشاءاللہ۔ راجہ ندیم صاحب اور شوکت بھٹی صاحب ہر وقت آپ کی پہنچ میں ہوں گے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ میں اپنی یونین کونسل نلا مسلمانہ کے تمام بھائیوں سے بھی یہی گزارش کروں گا، ہم نے ابھی تک کسی سے کوئی خاص مشاورت نہیں کی، دو چار اپنے جو عزیز دوست سے ان سے بات کی ہے، لیکن جدھر بھی بات کریں سب سے پہلی یہ بات ہوتی ہے پہلے اپنا گھر اس کے بعد باہر کی بات۔ کوشش یہی ہوگی راجہ ندیم صاحب کو اپنی یونین کونسل سے، اس علاقے سے اور شوکت محمود بھٹی سے بھرپور طریقے سے کامیاب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و معاون۔ بہت شکریہ جی۔ دوستو آخری لمحات میں سب تو پہلے ریکویسٹ کرساں جی گڈی نمبر 746 گڈی نمبر 109 281 نہ دوستا رستہ بند کیتا جی، گڈی سائڈ اپ کرو تاکہ رستہ کھلا جی۔ میں انتہائی مشکور ہاں تنویر بٹ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز نال اپنے خیالات نا اظہار کیتا، اور بالخصوص آخر پر جتنے صحافی برادران نے اکرام قریشی صاحب، شیخ قمر اسلام صاحب، دل نواز صاحب اور حافظ کامران اشر صاحب، میرے بھائی عزیز پاشا صاحب اور کوٹے نیوز نے جتنے دوست احباب، چوا خالصہ جو جتنے دوست احباب تشریف فرما سارے نا میں انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ سارے بڑا بڑا قیمتی وقت کٹیا تساں نا سارے کو زیادہ کردار ایک بار یہ سارے صحافیوں واسطے زوردار تاڑیاں ماری چھوڑو جی۔ دوستو میں انتہائی مشکور ہوں اگر سارے دوستوں میں تعارف کرا رہے ہیں کرائی چکے ہیں تو کہ ٹائم کافی کم میں سپیشل ندیم صاحب کی طرف جتنے بھی دوست احباب سٹیج پر چاہے موجود ہو چاہے پنڈالی سارے نے شکریہ ادا کرنا اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سارے کی سلامت رکھان، جس نے خیری نل آئے ہو تو خیری نل جاؤ بھی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ رائے ندیم صاحب کی طرف اعلان کہ کھانے کا سارے ہستے بندوبست کیتا گیا، کوئی بھی بندہ بغیر کھانے تو جائے جی۔ اور آخر پر میں ریکویسٹ کرساں محترم قابل احترام ہر دل عزیز شخصیت حمیدوار برائے ایم این اے محمود شوکت پٹی صاحب اور گئے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے اور اپنے خیالات نہ اظہار کران تو سنی بھرپور تاڑیاں نال حمیدوار برائے ایم این اے شوکت محمود بھٹی۔ شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، جو تمام عزتوں کا مالک ہے، جو تمام بلندیوں کا اور پستیوں کا مالک ہے۔ میں تمام بھائیوں کا، دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنے مختصر سے وقت میں اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ بات تعداد کی نہیں ہوتی ہے، بات کسی جلسے میں بیٹھے ہوئے سروں کی نہیں ہوتی، بات ان محبتوں کی ہوتی ہے، ان جذبوں کی ہوتی ہے جس جذبے اور جس محبت کے ساتھ آپ شامل ہوتے ہیں اس محفل کی رونق بڑھاتے ہیں۔ میں ان تمام جذبوں کے لیے بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آخری مقرر کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے آنے والے تمام مقرر وہ ساری باتیں کر چکے ہوتے ہیں جو اس نے کہنی ہوتی ہیں، اس آخری مقرر کے پاس بچتا بہت کم ہے، لیکن میں پھر بھی کچھ باتیں اپنے دل کی آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی وہ ساری باتیں پورے دل کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ سنیں گے۔ میرا سیاسی سفر ہر شخص آگاہ ہے، لیکن کچھ سماعتوں کو یقین دہانی اور یاد دہانیوں سے آشنا کرنا چاہتا ہوں کہ میرا سیاسی سفر جو ہے وہ 1988 میں شروع ہوا اور ایک ایسے حلقے سے شروع ہوا جہاں پر کوئی مسلم لیگ نون کا نام لیوا نہیں تھا، جہاں پر 17 یونین کونسلیں تھی اور 17 کی 17 یونین کونسلوں کے چیئرمین پیپلز پارٹی سے تھے، جہاں پر 10 ضلع کونسل کے حلقے تھے اور 10 کے 10 ضلع کونسل کے حلقوں کے جو ممبر ضلع کونسل تھے وہ پیپلز پارٹی کے تھے۔ ہم چند دوستوں نے، یہاں اکرام صاحب میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، پہلے دن سے میرے سیاسی سفر میں وہ میرے ہم سفر ہیں، میری رہنمائی فرمائی ہمیشہ انہوں نے، وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ ہم نے جب اس دشت سیاہی میں اپنا سفر شروع کیا تو ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کے کرم کے بعد یہ آپ کی محبتیں تھی،
یہ آپ کا ساتھ تھا، یہ آپ کی رہنمائی تھی اور آپ کے جذبے تھے کہ جنہوں نے اس مشکل راہ گزر میں ہمارا ساتھ دیا، ہمیں کامیاب کیا۔ یہ بہت مشکل ایک کام تھا۔ اس وقت چودھری خالد صاحب اپنے پورے عروج پہ تھے، شاہ ظفر صاحب وفاقی وزیر تھے، وہ اپنے پورے عروج پہ تھے۔ مجھے وہاں پر پہلی ضلع کونسل میں فتح نصیب ہوئی اور مسلم لیگ نے پہلا مارکہ وہاں پہ سر کیا۔ وہ پہلا دن تھا میرا جب ایک مسلم لیگ نو سے میرا رشتہ جڑا، اور اس کے بعد 1990 میں ایم پی اے بنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں، ایسے مشکل مقام آتے ہیں کہ جب آپ کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، جب آپ کے جذبے آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جب آپ کی ہمت آپ کا ساتھ جوڑ جاتی ہے، جب ایک لالچ اور بہت سارے عہدے آپ کو پیش کیے جائیں اور آپ اپنے لوگوں کا ایمان، اس کی قدر کریں، ان کی محبتوں کی قدر کریں، ان کے یقین پر پورا اتریں۔ مجھے 2 سال کے سیاسی سفر کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب اسحاق خان صاحب نے شب خون مارا اور ہماری حکومت کو ختم کر دیا، اور اس وقت ایک رات میں 247 ایم پی اے کا وہ ہاؤس تھا اور اس میں سے 240 ایم پی اے مسلم لیگ تھے، اور 240 میں سے 218 ایم پی اے ایک رات میں اسحاق خان صاحب کے کہنے پہ وہ نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ کر وہ وٹوں کے ساتھ چلے گئے۔ نواز شریف صاحب نے 2 دن بعد مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ میں، اس مسلم لیگ ہاؤس کے بیسمنٹ میں یاد دہانی اس لیے کرا رہا ہوں کہ شاید آج اتنا سفر گزر چکا ہے، کچھ چہرے نئے ہوں جو ان باتوں سے آگاہ نہ ہوں، آج جو ہمیں تانا دے رہے ہیں مسلم لیگی نہ ہونے کا، شاید یہ ان سماعتوں کے لیے بھی میں یقین دہانی کرانا چاہ رہا ہوں کہ 240 ایم پی اے میں سے 218 ایم پی اے نواز شریف کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اور 3 دن بعد جب نواز شریف صاحب نے ڈیوس روڈ پہ مسلم لیگ کی بیس روڈ میں مسلم لیگ کے ایم پی اے کو بلایا، صرف 22 ایم پی اے تھے، بڑے بڑے نام چلے گئے، اشفاق سرور صاحب بھی چلے گئے، کرنیا امین صاحب بھی چلے گئے، بڑے بڑے نام نواز شریف کو چھوڑ کے چلے گئے۔ میں نے آپ کی ووٹ کا مان رکھا، آپ کے اعتماد کا، آپ کی یقین کا مان رکھا۔ میرے ضمیر نے نہیں مانا کہ جن لوگوں نے بھرپور محبتوں کے ساتھ، اپنی محنتوں کے ساتھ، اپنے جذبوں کے ساتھ، اپنے ووٹ کے ساتھ مجھے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچایا، میں ان کے ساتھ کوئی بے وفائی کروں؟ میں نے اس مٹی کا حق ادا کیا، آپ کی ووٹ کا قرض ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ لالچ اور بہت سارے عہدوں کے پیشکش اس وقت مجھے بھی ہوئی، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ کرنیا امین صاحب نے میری منتیں کی کہ آپ ایک بار وٹوں سے ملاقات کر لیں اور جو آپ کو مانگتے ہیں ملے گا، لیکن میرے ضمیر میں اس وقت بھی ایک شعر آیا تھا اور وہ میں آج ضرور دہرانا چاہوں گا کہ آج جن لوگوں کو قدر نہیں ہے کہ ہم مسلم لیگی نہیں ہے یا ہماری مسلم لیگی ہونا مشکوک ہو گیا ہے، کہ مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب نہیں تھے۔ آج پھر اکرام قریشی صاحب کو میں اس بات کا گواہ بناؤں گا کہ جب تحریک نجات کا دور تھا اور نواز شریف ایک ٹرین مارچ کر رہے تھے تو منکیالہ کے سٹاپ ہے، ان کا سٹاپ اوور نہیں تھا، اس ٹرین نے رکنا نہیں تھا۔ میں گواہ بنا کے ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ میں ٹرین کے آگے کھڑا ہو گیا اور میں نے ٹرین روک لی تھی، میں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال لیا تھا اور میں نے وہ ٹرین روک لی تھی۔ اتنے زندگی کے مرحلے ہیں، اتنے لمبے سفر میں، میرا 36 سال کا سیاسی سفر ہے کہ میں واقعات دہرانا شروع کر دوں تو پھر میرے خیال میں وقت بہت کم پڑ جائے گا۔ مشرف کی حکومت آئی تحریک نجات میں، انہی دنوں میں 2 مہینے کے لیے جیل بھی چلا گیا، ہمارے قدم کبھی نہیں لڑکھڑائے۔ مشرف کے دور میں بے شمار پرچے ہمارے اوپر ہوئے، لیکن ہم اپنی پارٹی کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ کھڑے رہے۔ جو اعتماد اور جو یقین آپ نے کیا تھا، ہم اس یقین کو ہم نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان 36 سالوں میں مزلزل نہیں ہونے دیا۔ مشرف کے دور میں مجھے یاد ہے، اور شاید پھر وہی بات ہے، میں گواہی ڈالوں کہ 13 اکتوبر کو پورے پاکستان میں کسی نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بیان دیا، وہ میں نے دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ مشرف کے دور میں جب نواز شریف صاحب نے میٹنگ بلائی، نواز شریف صاحب بندہ سلاسل چلے گئے، جب مسلم لیگ کی میٹنگ جو شجاع صاحب کے گھر میں بلائی گئی تو بہت کم ایم پی اے وہاں پر آئے، اور وہاں پر جس رانا ثناء اللہ کے بعد اگر پوری بہادری کے ساتھ، اور وہ بہادری ہمیں آپ کے ووٹوں نے اور آپ کے جذبوں نے عطا کی تھی کہ وہاں پر جس بلند آواز کے ساتھ میں کیا، چودھری ریاض صاحب یہاں پر اگر کوئی دوست بیٹھے ہوں تو کبھی ان سے پوچھئے گا کہ وہاں پر میں نے کیا الفاظ کہے تھے۔
اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو پورے سیاسی سفر میں وہ ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ جب ہم نے اپنی پارٹی کے ساتھ کوئی بے وفائی کی ہو یا آپ کی ووٹوں کے ساتھ کوئی بے ایمانی کی ہو. اس سیاسی سفر میں آپ خود دیکھ لیں کہ 35 سال کے سفر میں میرے بعد بے شمار لوگ ہیں جو اس حلقے سے جو ایم پی اے منتخب ہوئے, جو لڑے. ایک ایسا شخص بھی نہیں ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, جو اس حلقے سے جو نمائندگی کا حق ادا کرتے ہیں کہ جن کا کوئی دفتر ہو. 35 سال سے ایک شخص بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میرا دفتر بند ہوا ہو. حالانکہ میں پچھلے 27, 25, 26 سال سے الیکشن ہی لڑا, لیکن کیونکہ آپ کے ووٹوں کا قرض مجھ پر اتنا بڑا تھا کہ میں نے اپنا دفتر بند نہیں ہونے دیا. میں نے وہ محبتوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ جوڑے رکھا. کوئی ماتم ہو, کوئی جنازہ ہو, کوئی دکھ سکھ ہو, میں آپ کے ساتھ جڑا رہا. اور وہ صرف اس وجہ سے کہ جو آپ نے پرچی اور جو اعتماد مجھے اگر 35 سال پہلے بھی دیا تھا, میں 35 سال تک اس کو نبھاتا رہا. اب یہاں پر بات آ گئی ہے, جس طرح راجہ ندیم صاحب نے کہا کہ شاید میں اب بھی الیکشن نہ لڑتا, اس لیے کہ میں اگر اتنا اپرچونسٹ ہوتا تو شاید میں اس بیچ میں 25 سال میں بہت دفعہ لڑ چکا ہوتا. لیکن بات مٹی کی آگے تھی, بات علاقے کی آگے تھی. ہم نے ٹکٹ اپلائی اس لیے کیا کہ شاید خاقان عباسی صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے تھے. میں نے شاید عباسی صاحب سے گھر جا کے ہم نے ریکویسٹ کی, ان کی منتیں کی کہ اس لیے کہ ہمیں آپ آدھے رستے میں مت چھوڑیں. ہمارے ساتھ یہ پرابلم رہی ہے کلر والوں کے ساتھ. ایک تو کلر کا حلقہ ہر کسی کے لیے شکارگاہ رہی ہے کہ کوئی کہاں سے اٹھا, کوئی کہاں سے اٹھا. اس نے کلر کو ایک سٹیپ نہیں سمجھا, ٹائر بدلی کیا اور کلر کو استعمال کیا اور چلا گیا. میری اکیلی یونین کونسل کلر ایک ایسا کیک رہا ہے جس کے مختلف ٹکڑے ہمیشہ تقسیم کر دیے گئے, کبھی پنڈی کے ساتھ, کبھی گجر خان کے ساتھ, کبھی مری کے ساتھ. اکیلی میری یونین کونسل پچھلے الیکشنوں میں بغیر کسی وجہ کے اٹھا کے گجر خان کے ساتھ لگا دی گئی. آج اللہ کی مہربانی سے پہلی بار کلر تحصیل اکٹھی ہوئی ہے. ہم نے شاید, اور ایون دین بھی شاید عباسی صاحب کے گھر جا کے ان کی منتیں کی ہیں کہ آپ ہمیں بیچ میں رستے میں نہ چھوڑیں. لوگوں کے ساتھ آپ کا 3 نسلوں کا تعلق ہے, 3 نسلوں نے آپ کا اس حلقے میں ساتھ دیا ہے, آپ سے محبتیں کی ہیں, اور وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جب ان کا ساتھ دیا. یہ کلر واحد حلقہ ہے جو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم نے کبھی ان کو 1 روپیہ خرچ کرنے نہیں دیا, ہم نے کبھی ان سے پوسٹر کے پیسے نہیں مانگے, ہم نے کبھی ان سے ایک پورے حلقے میں ایک گاڑی کے پیسے نہیں مانگے. جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے ہم نے ان کا ساتھ دیا. لیکن وہ اپنی کسی مجبوریوں کی وجہ سے اگر الیکشن نہیں لڑ رہے, ہم نے پوری ان کی منتیں کی. اور بورڈ میں جا کر بھی ہم نے یہی کہا کہ اپنی قیادت سے گزارش کی کہ مہربانی کریں, اگر ان کے کوئی گلے ہیں, کوئی شکوے ہیں, تو ان کی دادرسی کی جائے, انہیں دور کیا جائے, اور ان کی محنتوں کا جو پارٹی کے ساتھ جو وابستگی ہے, جو وہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں. خدا کے لیے آپ انہیں منائیں. اس لیے کہ جب محبتوں کے سفر میں کوئی آپ کا شریک سفر ہوتا ہے اور کسی مقام پہ کوئی گلہ, کوئی شکوہ پیدا ہو جائے, تو آپ اس کا ماضی دیکھتے ہوئے, اس کی محنت دیکھتے ہوئے, اس کی وفاداری دیکھتے ہوئے, اس کا گلہ شکوہ, اس کی دادرسی کرتے ہیں, اس کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن شاید ہماری قیادت اس حوالے سے بے حسی کا مظاہرہ پہلے بھی کرتے رہی ہے. پہلے بھی بڑے بڑے نام یہاں سے چودھری نثار سے لے کر, اجاز الحق سے لے کر, چودھری نثار سے لے کر, شاید خاقان عباسی سے لے کر, مہتاب عباسی سے لے کر, راجہ نادر پرویز سے لے کر, اور جاوید ہاشمی سے لے کر, کیسے کیسے ہیرے تھے جو ہم نے گنوا دیے. اور آج پارٹی ایسے لوگوں کے حوالے ہو گئی ہے کہ جن کی ساری پریورٹی, میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, میں بے شمار مواقع پہ اس بات کا گواہ ہوں, میں کلمے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایک بازار لگا ہوا ہے, یہاں ایک منڈی لگی ہوئی ہے. آپ کی محنتیں کوئی نہیں دیکھتا, آپ کے ساتھ, آپ کی پارٹی کے ساتھ جو وفاداریاں ہیں, جو ایک طویل سفر ہے, کوئی نہیں دیکھتا. جس نے چڑھاوا چڑھا دیا, جس نے نذرانہ چڑھا دیا, جس نے پیسے دیے, جس نے بولی لگائی, وہ ٹکٹ لے کے آ گیا. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم نے خود بھیکے نہیں ہیں اور ہم خریدار بھی نہیں بنے, کہ کم از کم اس لعنت سے محفوظ رہے. ورنہ اگر بولیوں کی بات ہوتی تو شاید میرے بھی مالی وسائل اتنے ہیں, راجہ ندیم کے ساتھ بھی مالی وسائل اتنے ہیں کہ ہم بھی خریدار بن سکتے تھے. لیکن آج جو خریدار بن کے آپ کے ساتھ آئیں گے, وہ کل پھر اپنی قیمت وصول کریں گے, وہ آپ کی ووٹ کی پرچی کو بیچیں گے, وہ اپنے ایمان کو, اپنے یقین کو بیچیں گے. اس لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم نے
جو اگر ہماری 35 سال کی محنت، 35 سال کی وفاداری پارٹی کے ساتھ اگر کسی کو نظر نہیں آئی، اگر کسی نے اس کی قدر نہیں کی، اگر اس طرح ذلیل کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک کاغذ کی جو پرچی ہے، جو 4x6 کی پرچی ہے اور جس پہ شیر کا نشان لگا ہوگا، شاید ہم زندہ لوگوں کے مقابلے میں وہ کاغذ کی پرچی جیت گئی ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے، آپ دوستوں کا فرض بنتا ہے کہ اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے وفاداری کی ہے، آپ کی ووٹوں کا ہمیشہ مان رکھا ہے، آپ کے اعتماد کا ہمیشہ مان رکھا ہے، میں نے وہاں پر بھی، ہم باقی دوستوں نے بھی پورے پنڈی ضلع کے سامنے ان سے یہی گزارش کی، اور میں ریپیٹیشن کر رہا ہوں، ندیم صاحب بڑی تفصیل سے یہ بات کر چکے ہیں۔ ہم نے انہیں کہا ہے کہ کلر کی مٹی اتنی بانج نہیں ہے، کلر کی مائیں بھی اتنی بانج نہیں ہیں، مرد یہاں پر بھی پیدا ہوتے ہیں، یہاں کی مٹی بھی زرخیز ہے، آپ اس کی ناقدری نہ کریں، آپ ہمارے جذبوں کی ناقدری کر رہے ہیں، ہماری ماؤں کی ناقدری کر رہے ہیں، آپ اس علاقے کی ناقدری کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے 50-60 سال سے جب بھی الیکشن ہوئے، بات تعصب کی نہیں ہو رہی، بات صرف اپنے حق کی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اپنی مٹی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کی نمائندگی کا حق ادا کرے۔ سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کی مٹی کا قرض ہوتا ہے، آپ اس کے لیے آواز بلند کریں۔ بات مری کی، کہوٹا کی یا کلر کوٹلی ستیا کی نہیں ہے، ہم نے ان سے صرف یہ کہا کہ کلر سیدہ پچھلے 50 سال سے قیادت سے محروم ہے، آپ نے کبھی بھی اس کے کلر سیدہ کو کنسیڈر نہیں کیا، ہماری قربانیوں کو کنسیڈر نہیں کیا۔ ہم پچھلے 50-60 سال سے جو بھی مری سے آ رہا ہے، جو بھی کوٹلی ستیاں سے آ رہا ہے، کہوٹا سے آ رہا ہے، ضلع کونسل کی چیئرمینیاں بھی آپ ادھر دے رہے ہیں، آپ سینٹ کی سیٹ بھی وہاں پر دے رہے ہیں، آپ اس الیکشن میں بھی 3 سیٹیں وہاں پر اسپیشل سیٹیں دے بیٹھے ہیں، آپ MNA کی سیٹ بھی وہاں پر دے بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلر کی بہت بڑی تذلیل ہے، یہ کلر کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ اور اگر آپ اس بلیک میلنگ میں نے وہاں پر بورڈ میں ان کے سامنے کہا، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے حلقے سے باہر ووٹ نہیں دیتے، یہ خطہ پرستی اگر وہاں پر ہے، پھر یہاں پر بھی پیدا ہو سکتی ہے، یہ غیرت یہاں پر بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس غیرت کا مظاہرہ پھر یہاں کے لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنے علاقے سے باہر ووٹ نہ دیں۔ یہ تعصب ہے، لیکن یہ تعصب ہم نے نہیں شروع کیا۔ بات یہ ہے کہ اگر خطہ پرستی اپنے علاقے سے ہر کسی کو پیار ہے، ہر کوئی اپنے علاقے کے لیے لڑتا ہے، تو یہ لڑائی پھر ہمیں بھی اپنے لیے شروع کرنی پڑے گی۔ الیکشن کا کسی کو نہیں پتا کہ کل الیکشن کا رزلٹ کیا ہوگا۔ میں پورے یقین اور پورے اعتماد اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ انصار کر کے دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ لوگ ان کو جو آج یہاں پر مسلم لیگ نون کے نام لیوا بن کے آ رہے ہیں، 40 سال سے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ خدا کی قسم میں کہا کہ کہہ رہا ہوں، مجھے گھوڑا گلی سے اتنے فون آ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے جلسے کرانے کو تیار ہیں۔ لوگ اتنے تنگ ہیں ان سے کہ آپ کس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں پورے اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی وہاں پر نفرت ہے ان کے خلاف۔ اور یہ میں اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہو سکتا ہے کل الیکشن کا رزلٹ کیا ہو، لیکن ہم نے اپنا ضرور یہ بات کی ہے کہ کسی نہ کسی کو بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑے گا، کسی نہ کسی کو پہلی آواز اٹھانی پڑے گی۔ ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی آواز اگر ہماری آواز میں مل گئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ناکامی کی کوئی ریزن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ناکامی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ بھائیوں سے اور دوستوں سے صرف یہ گزارش ہوگی، اگر ہر شخص یہ مٹی کا قرض اتارنے کو تیار ہو جائے اور نکل پڑے تو یقین کریں کہ کوئی اس میں شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ کلر سیدہ کا رزلٹ ایک مثالی رزلٹ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 35 سال کے سفر کے بعد جماعت، ہم تو جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کے سارے دوست اس لیے کہ میرے ساتھ اس لیے چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس لیے چل رہے ہیں کہ میرا اس حلقے سے دوسری تیسری نسل سے لوگوں کا تعلق ہے جن کے والدین 1988 میں میرے ساتھ تھے، آج ان کے بیٹے پی ٹی آئی میں ہیں، آج ان کے بیٹے پیپلز پارٹی میں۔ جب میری ذات آئے گی، ہماری ذات آئے گی، وہ سارے ہمارے بھتیجے بیٹے ہمارے ساتھ چلیں گے۔ ہم نے آواز بلند کی ہے اپنے حلقے کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے۔ اب یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس لیے کہ ایک ظلم ہوا ہے اور ایک زیادتی ہوئی ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ ظلم سہنا بھی ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی ہوئی پشت پناہی کی طرح۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جو ظلم ہوا ہے اس علاقے کے ساتھ آپ پشت پناہی کہہ رہے ہیں۔ دوسرا کسی نے اور کہا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے ایک شعر کہ دنیا میں اسے منافق نہیں قتیل،
दुनिया में उसका मुनाफिक नहीं कदीर जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ये बगावत आपको करनी पड़ेगी, मेरे लिए, राजा नदीम के लिए, इस इलाके के लिए, इस मट्टी के लिए, अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए। और आज आखिरी बात यही करूंगा कि वक्त बहुत कम है, हमने आगे भी सफर में कहीं जाना है। आप बुजुर्गों का, भाइयों का और दोस्तों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो बहुत कम है। आज जो लोग मुस्लिम लीग नून के नाम पर आपसे वोट मांग रहे हैं, अब आपने ये फैसला करना है कि हम मुस्लिम लीग नून से हमने अपनी मोहब्बतें निभाई हैं, अपनी वफादारियां निभाई हैं कि नहीं निभाई। एक कागज की पर्ची हमारा नेमल बदल नहीं हो सकती, एक कागज का टुकड़ा जो है वो हमारा नेमल बदल। हमारी जो 35 साल की मेहनतें और मोहब्बतें हैं आप लोगों के साथ, 35 साल से मेरा दफ्तर खुला हुआ है, 35 साल से मैं पिंडी DHA से चलता हूँ, आप लोगों के मातमे, जनाजे, दुख सुख वलीमे अटेंड करता हूँ। मेरा इलेक्शन लड़ना होता तो मैं 27 साल पहले या 25 साल का ये गैप ना होता, लेकिन आज ये गैप पैदा हुआ, शायद अब्बासी साहब नहीं लड़ रहे, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये खला खाली है और इस खला को पुर करने के लिए मैं आया हूँ। मेरी आप भाइयों से और दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि एक सिर्फ शेर की सूरत में मैं इसको खत्म करना चाहूंगा अब, कि आज जो नाम लेवा हमसे बढ़कर हो गए मुस्लिम लीग नून के, जो मुस्लिम लीग नून के ठेकेदार रहे हैं, जो पहले आजाद लड़ते रहे, जो मुस्लिम लीग को हर मकाम पर छोड़ के जाते रहे, उनके लिए और बाकी ऐसे लोगों के लिए सिर्फ इतनी बात है। और आखिरी बात है कि जब गुलिस्तान को, और जो हमारी वफादारी पे शक कर रहे हैं, कि जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन कि ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। इंतजामिया के भरा गुजारिश ही कि फौरन टेबल जेडे खाने वाले लाओ ताकि सारे भरा खाना खान। तुसां जेडे मेहमान बैठे हुए हो, मेहरबानी कर सो थोड़ा थोड़ा टेबल लाने जगह दे सो ताकि